نبی رہے حضور محدث اعظم ہند، نبی رہے حضور محدث اعظم ہند، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اتحاد کی چوچا بریلی زندہ باد، اتحاد کا چوچا بریلی، اتحاد کا چوچا بریلی، اتحاد کا چوچا بریلی، اشرفیت رضویت، اشرفیت رضویت، اشرفیت رضویت، اشرفیت رضویت، اشرفیت رضویت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، اتحاد کا چوچا بریلی، اتحاد کا چوچا بریلی، اتحاد کا چوچا بریلی، اتحاد کا چوچا بریلی، خاندان اشرفیہ، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اشرفیہ، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان غوث اعظم، خاندان اعلیٰ حضرت، اتحاد کا چوچا بریلی، اتحاد کا چوچا بریلی، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ غوث اعظم، سبحان اللہ، اللہ خوشی بخشے۔ آج کے ہمارے اس اسٹیج کا ایک بڑا اور عظیم مقدر یہ بھی ہے کہ دو سمندر آج جامع صوفیہ کے اس عظیم اسٹیج پر دو سمندر جمع ہیں۔ ایسا منظر کہیں کہیں اور کبھی کبھی بھارت واسیوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب سے طوفان چلا ہے، الٹی گنگا بہنے لگی ہے، یہ 12-13 سال میں تو کہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ 12-13 برس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ دو سمندر ایک مقام پر جمع ہے۔ ایک غوث اعظم کا لاڈلا ہے، دوسرا اعلیٰ حضرت کا لاڈلا ہے، اور دو لاڈلے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ ہم سب اور ہمارا یہ جامع صوفیہ کا اسٹیج بڑا مقدر کا سکندر، بڑا ہی بھاگیشالی ہے کہ اس جامع صوفیہ کے یہ کہوں گا کہ پھر نہ کرنا کبھی تشنا نبی کے شکوے، پھر نہ کرنا، پھر نہ کرنا کبھی تشنا نبی کے شکوے۔ ارے ہم میخانہ کا میخانہ اٹھا لائے ہیں۔ ہم میخانہ کا میخانہ ہی اٹھا لائے، اور آج دو ساتھی اپنا اپنا میخانہ لے کر آئے ہیں، اور ان کو تینوں جتنا پینا ہو۔ ایک شریعت کا میخانہ ہے، دوسرا معرفت کا میخانہ ہے، اور یہ دو میخانوں کے دو جام جب تک ہمارے ہاتھوں میں آئے، فرزند غوث اعظم، نبی رہے حضور محدث اعظم، مخدوم سمنا کے لاڈلے شہزادے حضرت العلام بحر العلوم سید جیلانی میاں صاحب قبلہ نے شہزادے اعلیٰ حضرت کو یہاں دعوت دے کر یہ سمجھیے کہ آنے والے وقت کے لیے ہم سب کو ایک نیا نور، ایک نئی روشنی دی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ سنگم اگر اسی طرح ملا رہا تو زمانہ پھر وہی روشنی پائے گا جو سرکار کلا اور مفتی اعظم کے زمانے میں تھا۔
کے مطابق حضور فقیہ اعظم ہند استاد العلماء و مشائخ و اولیاء شاہ مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں سے رکھوایا. اس جامعہ عربیہ میں نے ان آنکھوں سے ایک مرتبہ نہیں کئیوں مرتبہ دیکھا کہ جامعہ عربیہ کے سالانہ جلسے میں سرکار کلا بھی ہے اور سرکار مفتی اعظم ہند بھی ہے. جب دونوں ملتے تھے تو ایک دوسرے کی دست بوسی کے لیے 10-10 منٹ ہاتھ کھینچتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ میں چوم لوں, وہ چاہتے تھے کہ میں چوم لوں. ہاتھوں کے چومنے کے بعد جب بیٹھنے کی باری آتی تھی تو یہ کہتے تھے حضور پہلے آپ بیٹھے, وہ کہتے تھے نہیں حضور پہلے آپ بیٹھے, اور ہم لوگ تھے کہ کھڑے منہ دیکھتے رہتے تھے. بچپنا تھا اور آخر یہ ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو برسوں پہلے 27-28 برس پہلے جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچپن میں دیکھا, آج وہ منظر یہ دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ آتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم یہ دریا ہمیشہ ملتے رہے اور ان دریاؤں کا فیض زمانہ ہمیشہ پاتا رہے. اور ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ امام غزالی کا فرمان کہ جب تک صوفی کے ہاتھ میں شریعت ہے اور جب تک شریعت والوں کے پاس علم صوفی ہے وہی مقدر والے ہیں. بغیر تصوف کے عالم بیکار اور بغیر علم کے صوفی کنڈم. آج یہ دونوں کی موجودگی میں ہمیں یقین ہے کہ ہم کہیں سے کہیں تک خراب نہیں ہو سکتے, ہم کہیں سے کہیں تک گمراہ نہیں ہو سکتے, ہم کہیں سے کہیں تک بھٹک نہیں سکتے. اس لیے کہ ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں معرفت کا دامن ہے. اور یہ دونوں دامن جب تک ہمارے ہاتھ میں ہے, نبی محدث اعظم اور شہزادے غوث اعظم کا دامن ایک ہاتھ میں ہے تو شہزادے اعلیٰ حضرت کا دامن ہمارے دوسرے ہاتھ میں ہے. اللہ وہ دن بار بار نہ ہماری زندگی میں کہ ایسے دریاؤں کو ہم بار بار ملتا ہوا دیکھتے رہے. میں کل رات 10:30 بجے جامع صوفیہ میں حاضر ہوا اور کل سے آج 10:30 بجے تک جامع صوفیہ کے بہت سے طلباء سے ملا, ان سے بات چیت بھی کی. میں اس نتیجے پر پہنچا کیونکہ میرے ساتھ بھی 2 صوفی اور 2 عالم میرے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک تو سید السادات آل رسول حضرت مولانا سید مشتاق علی صاحب قبلہ چشتی اور دوسرے حضرت مولانا محمد شکیل صاحب قبلہ چشتی. یہ 2 صوفیہ اکرام میرے ساتھ ہیں. علامہ عبد الرحمن صاحب قبلہ اور حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ یہ 2 عالم ساتھ میں ہیں. ہم پانچوں کے پانچوں ایک کمرے میں رہے, طلباء سے ملتے رہے, ملاقاتیں کرتے رہے اور بار بار ذہن میں یہ خیال آتا رہا کہ بچہ جس ماں کا دودھ پیتا ہے اسی ماں کی بولی بولتا ہے. یہ طے ہے بچے پر اثر اپنی ماں کے دودھ کا ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. اور اس موجودہ دور کے سب سے بڑے صوفی صرف زبانی جمع خرچ نہیں, میں نے اڑیسہ کے پروگراموں میں بھی دیکھا حضرت کو کہ صوفیانہ تعلیمات میں بھی صوفیانہ اذکار اور اوراد کروائے. آج بھی یہاں بعد نماز مغرب دیکھا تو صرف زبانی جمع خرچ ایک الگ ہے, پریکٹیکلی عمل کروانا, اس راستے پر چلوانا یہ عظیم ترین بزرگوں کا کام ہے. اور وہ سارے کام مخدوم پاک 620 سال کے بعد آج اپنے اس بیٹے اور شہزادے سے لے رہے